لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ قال رضا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اسٹیج پر جلوہ بار تمامی نوجوان علماء اہل سنت و فاضل کرام تشریف فرما ہے۔ انہی کی موجودگی اور حاضری میں ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر اور ان کی قدموں کی دھول کو اپنے گلے کا تعویذ بنا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اپنے ہی لکھے ہوئے چند اشعار آپ حضرات کے مابین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا شاندار پروگرام شاعر اہل سنت حضرت قاری آفتاب رضا قادری برکاتی کی محنتوں اور کاوشوں سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ گاؤں گاؤں قصبے قصبے جا کر قریب 2 مہینے کانٹینیو ان کو چلتے ہو گئے ہیں۔ تو یہ شاندار پنڈال، یہ شاندار جلسہ اور آپ حضرات کی آمد اور تمامی باہر سے آنے والے علماء کرام کی اس جلسے میں شرکت ہو رہی ہے، یہ قاری آفتاب صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہو کر کے حضرت علامہ مولانا صدام رضا رضوی برکاتی سندر ولی کے مشورے کا نتیجہ اور ثمرہ اور ریزن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار پیش کر دوں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ، اور اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاؤں، جتنی جلدی میں آیا ہوں اتنی ہی جلدی آپ حضرات سے گزر جاؤں۔ کہ مدینے کا جب ہو سفر غوث اعظم، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو فل کیپسٹی میں آپ حضرات پوری شکتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری طاقت موجود ہے۔ ابھی جو آپ حضرات نے کھایا ہوگا کھانا، ابھی تو اس کا ایک کونا بھی نہیں ہلا ہے، لہذا آپ حضرات اپنے کو ہلائیے کہ مدینے کا جب ہو سفر غوث اعظم، مدینے کا جب ہو سفر غوث اعظم، تمہارا بھی دیکھو میں در غوث اعظم، تمہارا بھی دیکھو میں در غوث اعظم، تمہارا بھی دیکھو میں در غوث اعظم، اور ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم۔ یہ علماء کرام ذکر غوث اعظم کرنے آئے ہیں اور آپ اور ہم سننے آئے ہیں، تو ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم، پکارے تمہیں ہر بشر غوث اعظم، پکارے تمہیں ہر بشر غوث اعظم، پکارے تمہیں ہر بشر غوث اعظم۔ اور ایک شعر اور کہنے کی میں نے کوشش کی ہے، اگر آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر غوث اعظم کے نام پر نبی کو یاد کر لیں، اپنے آقا کو یاد کر لیں تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ جو جو بھارت میں رہتا ہے خواجہ غریب نواز کا اس کے اوپر بھی ضرور احسان ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم، پکارے تمہیں ہر بشر غوث اعظم۔ اور یہ فرما دیا خواجہ ہندر ولی نے، علماء کرام ساتھ دے، یہ فرما دیا خواجہ ہندر ولی نے
یہ فرما دیا خواجہ ہندل ولی نے ولیوں میں ہے آپ سپر غوث اعظم، ولیوں میں ہے آپ سپر غوث اعظم۔ اور کی 70 نے دعوت نہ دل کسی کا توڑا، کی 70 نے دعوت نہ دل کسی کا توڑا، آئے آپ سب کے گھر نظر غوث اعظم، آئے آپ سب کے گھر نظر غوث اعظم، آئے آپ سب کے گھر نظر غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، پڑریا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان، باہر سے آئے ہوئے مہمان، آپ حضرات اس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی جن کا جلسہ ہے وہ اپنی نگاہوں سے ضرور ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ملاحظہ فرما ہی نہیں رہے ہیں بلکہ آپ حضرات کو اپنی دعاؤں سے نواز کر، اپنے دعاؤں سے نواز کر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ حضرات کو قریب تر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے قریب کر کے ایک دن وہ وقت آئے گا کہ میرے بھائیوں جب ساری دنیا چھوڑ چکی ہوگی، کوئی ہم نوا نہ ہوگا، کوئی ساتھی نہ ہوگا، کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، میرے بھائیوں کوئی اپنا نہ ہوگا، کوئی بیگانہ نہ ہوگا، اس وقت میرے آقا پیران پیر، روشن ضمیر، بڑے پیر دستگیر، قندیل نورانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیضان کام آتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہے شان غوث اعظم۔ آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلوں اور آپ حضرات سے بات کرو۔ میرے بھائیوں غوث الاعظم سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی وہ شان ہے میرے بھائیوں، چاہے سلسلہ سور بردیہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ برکاتیہ ہو، چاہے سلسلہ رضویہ ہو، یعنی جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں میرے بھائیوں، جتنے بھی سلاسل ہیں، سارے سلسلوں کی جڑ، سارے سلسلوں کی اصل، سارے سلسلوں کی جڑ میرے بھائیوں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ان سلسلوں میں فیض بہتا ہے، اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیض ملا کرتا ہے۔ شان غوث اعظم ہے۔ وہ کون غوث اعظم میرے بھائیوں؟ وہ غوث اعظم میرے بھائیوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 49 بچے عطا کیے تھے، 49 بچوں میں آپ کے 29 لڑکیاں تھی۔ تذکرۃ الاولیاء آپ پڑھیے، آپ کے 29 لڑکیاں تھی اور 20 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ ایک کرامت میں آپ حضرات کے درمیان بیان کروں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث اعظم سرکار کا ہم اور آپ ذکر کرنے آئے ہیں اور ان کا ذکر سننے آئے ہیں۔ غوث اعظم سرکار وہ پاورفل ذات کا نام ہے۔ غوث اعظم سرکار اس ذات کا نام ہے کہ میرے بھائیوں جس طریقے سے آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کو دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے میرے بھائیوں آپ اپنے ہتھیلیوں کو دیکھ لیتے ہیں، میرے بھائیوں جس طریقے سے آپ اپنے قریب والوں کی آوازیں سماعت کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے کہیں بڑھ کر بھی غوث اعظم میرے بھائیوں اپنی نگاہوں سے پڑریا میں آئے ہوئے غوث الورا میں آئے ہوئے جشن غوث الورا کانفرنس میں اور پڑریا کی سرزمین پر غوث الورا سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر کے بغداد سے آپ حضرات کو دعائیں دے رہے ہیں، اور آپ حضرات پر فیضان غوث اعظم ہو رہا ہے۔ آئیے کرامات کا ذکر کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ میرا غوث اعظم کتنا پاورفل ہے، میرا آقا غوث اعظم کتنا طاقتور ہے، میرے آقا غوث اعظم کتنا طاقتور ہے میرے بھائیوں، اتنا طاقتور ہے میرے بھائیوں کہ ان کی کوئی مثال نہیں۔ جس طریقے سے نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے ولیوں میں اللہ نے آپ کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیخ ابو المظفر ہے، یہ تاجر ہے، یعنی بزنس مین ہے، یہ تجارت کرتا ہے، یہ سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر فروخت کرنے جاتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو ولیوں سے محبت کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو عقیدت رکھتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو علماء کرام کے قدموں پر اپنے سر کو جھکایا کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو علماء سے محبت کرتا ہے، اہل علم سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت کے اس
دور کے بہت بڑے عالم دین جنہیں شیخ حماد کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو شیخ حماد کون ہے؟ یہ شیخ حماد غالباً میرے شیخ حماد دباغ اس ذات کا نام ہے جو ہمارے اور آپ کے مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے بھائیو استاد گرامی ہے۔ شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مظفر نام کا آدمی جو تاجر آدمی ہے، یہ میرے بھائیو جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے سرکار آپ شہر کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ کرم فرمائیے، میں یہاں سے بغداد سے نکل کر کے میں دوسرے شہر میں جا کر کے سفر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے سامان کو بیچنا چاہتا ہوں اور وہاں سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر! پہلے کے لوگوں کی عقیدت یہ ہوا کرتی تھی کہ علماء سے پوچھ کے جایا کرتے تھے، علماء سے دعائیں لے کر کے جاتے تھے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے علماء کی دعا کے صدقے میں پروردگار عالم ان پر برکتیں بھی نازل فرماتا تھا اور ان کی جانوں کی حفاظت بھی فرما دیا کرتا تھا۔ یہ شان ہوا کرتی تھی حضرت شیخ حماد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مظفر اگر تو سفر کو جانا چاہتا ہے تو میں اس سفر میں دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ کر رہا ہوں۔ کیا ملاحظہ کر رہا ہوں؟ یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ تو سفر میں جائے گا، اپنا سامان بیچے گا، تجھے فائدہ ہوگا، فائدے سے بھی بڑھ کر فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تو واپس لوٹے گا، جب تو واپس اپنے شہر کو آئے گا تو تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا اور تجھے ختم بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں اتنا یہ سنتا ہے، سننے کے بعد میں مظفر آدمی، یہ مظفر نام کا آدمی یہ فوراً وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں قندیل نورانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے سرکار معاملہ یہ ہے کہ میں سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں، آپ اجازت نہ دیں تو میں نہ جاؤں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اے مظفر تو جس سفر کو جانا چاہتا ہے سفر پر جا اور تجھے مال کا فائدہ بھی ہوگا اور فائدے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی تیری جان کی بھی حفاظت فرمائے۔ نعرہ تکبیر! آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن غوث الورا کانفرنس! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ میرے بھائیوں غوث اعظم کی بارگاہ میں جو فریاد لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد کو فوراً سن لیا کرتا ہے، بول دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں غوث اعظم کے جلسے میں جو تمنا لے کر کے آج بیٹھا ہوا ہے، جو شخص تمنا لے کر کے یہاں حاضر ہے، جو آدمی یہاں اپنی مرادوں کو لے کر کے حاضر ہے، الحمدللہ حضور بادشاہ میاں یا حسین میاں صاحب دعا بھی کریں گے اور مولانا تعریف رضا صاحب شعر و شاعری میں آپ کے لیے فیض بھی لٹائیں گے اور علماء کرام آ کر کے آپ کے لیے دعا کریں گے اور حضور بادشاہ میاں بادشاہ بلگرام آپ کے لیے دعا کریں گے اور ہم سب مل کر گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کے جلسے کے صدقے میں اللہ تعالی ہر تمنا آپ کی پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ تیار رہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، اور کہیے یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں سنیے گا، یہی شخص ابو المظفر تاجر جب غوث اعظم نے سگنل اسے دے دیا جا، یہ چلا گیا ایک شہر دوسرے شہر، کئی شہروں میں جا کر کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، 1000 کے بدلے کئی ہزار میرے بھائیوں دینار پاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ پہلے جو 10 روپے کا مال تھا وہ 12 کا بکا کرتا تھا، لیکن اس بار یہ ہوا قسم خدا کی غوث اعظم کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے وہی 10 والا مال کو پروردگار عالم نے 20 کا بھجوا دیا ہے، 20 کا بکری ہو رہی ہے۔ غوث پاک کے صدقے میں مال کو بیچتا ہے، پوری تھیلی دیناروں سے بھر لیتا ہے، بھرنے کے بعد میں اب اس کو میرے بھائیوں
एक रूम चाहिए थे, एक रूम चाहिए था लेटने के लिए, आराम करने के लिए। एक होटल में जाता है, उस दौर के होटल में जाकर के मेरे भाइयों कमरे में मेरे भाइयों अपनी थैली को रखता है, और थैली को रखने के बाद में मेरे भाइयों जाता है, गुस्ल करता है, और गुस्ल करने के बाद में नहा धो करके जब आता है, आने के बाद सो जाता है। सोने के बाद में मेरे भाइयों वो ख्वाब देखता है, एक ड्रीम देखता है मेरे भाइयों, एक सपना देखता है। वो ख्वाब क्या देखता है? वो ख्वाब देख रहा है कि अपने गांव से मैं निकला हूँ, अपने शहर से निकला हूँ, और निकलने के बाद मैंने सामान को बेचा है, खूब लोगों ने खरीदा है, मेरा खूब फायदा हुआ है, मेरी पूरी थैली दरहम और दीनार से भर गई है। भरने के बाद जब मैं ऊंट पर बैठा हूँ, बैठने के बाद अपने शहर के लिए रिटर्न हो रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ, तो मेरे भाइयों क्या देखता है ख्वाब के अंदर? ये ख्वाब के अंदर देख रहा है कि चंद ही कदम एक शहर से बाहर निकला। जब बाहर निकलता हूँ मेरे भाइयों, जैसे अंदेश नगर से हम लोग पड़रिया आ रहे थे, बीच में खेत पड़े, और खेतों में गन्ना खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ अंधेरा था, और उस अंधेरे में अगर कोई पहली बार आया है तो वो डरता भी है, खौफ भी खाता है, दहशत भी उसे होती है मेरे भाइयों, खौफ ज़दा भी होता है। इसी तरीके से जब वो शख्स शहर से बाहर निकला, और निकलने के बाद में जब अंधेरा होने लगा, चंद डाकू आते हैं, चंद डाकुओं ने आकर के उसके ऊपर हमला किया, और हमला करते ही सबसे पहले उसके माल के बारे में पूछा, कहाँ है तेरा माल? उसने कहा ये है मेरा माल। कहा इतना ही माल है? कहा इतना ही है। कहा इतना ही माल है। कहा ये माल जो है ये मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। वो माल को फौरन लौटाता है, उन लोगों को दे देता है। फिर कहता माल तो मिल गया है, अगर तुझे जिंदा छोड़ता हो तो मुझे शहर का बादशाह खत्म कर देगा, लिहाजा मैं तुझे भी खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब अबुल मुजफ्फर शख्स के ऊपर वो तलवार चलाता है तो अबुल मुजफ्फर कांपने लगता है कि ये माजरा क्या है, ये हकीकत क्या है, ये मामला क्या है। वो कांप रहा है, वो थर्रा रहा है, वो पसीने में पूरा डूब जाता है। अल्लाह अकबर। अचानक उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि उसके गर्दन के ऊपर तलवार के निशान भी मौजूद है, पसीना भी है। अल्लाह अकबर। उसकी गर्दन के ऊपर मेरे भाइयों तलवार के निशानात भी मौजूद है। वो कांप भी रहा है। कांपने के बाद उठता है, उठने के बाद में देखता है कि थैली कहाँ है, पैसों की थैली देखता है, दरहम और दीनार की थैली उठाता है। तेज रफ्तारी के साथ में पीराने पीर बड़े पीर दस्तगीर हजरत रोशन जमीर की बारगाह में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में वो कहता है कि सरकार मेरे साथ ये हाल हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे साथ ये हाल हुआ। इतना कहना था, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से उठकर फिर शेख हम्माद की बारगाह में पहुंचता है। शेख हम्माद पुकार कर कहते हैं, शेख हम्माद जलाल में आकर कहते हैं, शेख हम्माद उठकर कहते हैं, अरे अबुल मुजफ्फर ताजिर, मामला ये है, हकीकत ये है कि मैंने जो कहा था वो बात भी सच थी, लेकिन सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने तेरे लिए नमाज की हालत में 70 बार अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की है। इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने तेरे माल को भी हिफाजत अता फरमाई है, और तेरी जान भी गौसे आजम के सदक़े में आज महफूज व मामून है।